صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فرمایا کہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد، اور بہکا دیا ہے ان کو سامری نے. بس واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے. کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے؟ وعدہ اچھا، کیا لمبا ہو گیا ہے تمہارے اوپر وعدہ، یا ارادہ کر لیا ہے تم نے یہ کہ نازل ہو تمہارے اوپر تمہارے رب کا غصہ؟ بس مخالفت کی ہے تم نے میرے وعدے کی. کہنے لگے قوم کے لوگ کہ نہیں مخالفت کی ہم نے آپ کے وعدے کی اپنی اختیار سے، اور لیکن اٹھوائے گئے ہم بوجھ قوم کے زیورات کا. بس پھینکا اس کو ہم نے، بس اسی طرح ڈالا اس کو سامری نے. بس نکالا اس نے ان کے لیے بچڑا جو جسم تھا اس کے لیے اور آواز تھی. بس کہنے لگا وہ سامری ان کو کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود. بس بھول گیا ہے موسیٰ علیہ السلام. کیا پس نہیں دیکھتے وہ لوگ کہ نہیں لوٹاتا واپس ان کی طرف بات کو، اور نہیں ہے مالک ان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تھا کہ آپ کوہ طور کے اوپر 40 دن بیٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ پاک آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آدمیوں کو بھی لے گئے، وہاں پر اللہ پاک سے کلام بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے تو پیچھے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، جو اس وقت اللہ نے ان کو نبی بنا دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی عمر تقریباً 3 سال زیادہ تھی، یعنی 3 سال بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. لیکن
شان اور مقام کے اعتبار سے علماء نے متکلمین نے عقائد کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ سب سے زیادہ عظمت اور شان سارے نبیوں سے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نمبر جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ میں جا رہا ہوں کتاب لینے کے لیے، 40 دن کے بعد واپس آؤں گا، آپ اس قوم کو سمجھاتے رہنا، ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہنا، ان کو اللہ کی توحید بتلاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ آپ سستی کریں اور پیچھے یہ لوگ سارے گمراہ نہ ہو جائیں، آپ ان کو سمجھاتے رہنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیچھے اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام سمجھاتے بھی رہے ان کو۔ قوم ان کی باتوں میں نہ آتی، قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو کوئی وزن نہ دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو سامرا، ان کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام سامری اس کو کہتے تھے، لیکن اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر، اس کا نام موسیٰ تھا۔ یہ بڑا چلاک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، لیکن منافق تھا، یہ منافق آدمی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چکر سے چھڑوا کے واپس آئے، وہ باہر کلزم کے اوپر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ نے راستے بنا دیے، وہاں سے پار ہو گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، تو اس وقت یہی سامری جو ہے نا یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے، وہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا، فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو جبرائیل امین گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آئے، وہاں پر اللہ پاک نے ان کو بھیجا۔ تو فرعون جو ہے اس وقت جب غرق ہو رہا تھا نا پانی میں، اس وقت کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں، تو بار بار یہ بات کر رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی گارا وہاں سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی، بند کر دیا اس کا منہ کہ اس کی آواز دوبارہ نہ نکلے۔ اللہ تو بڑے کریم ہیں، ہاں جی، یہ نہ ہو کہ یہ بار بار کہے اللہ پاک اس کو یہاں پر ہی معاف نہ کر دے، میں نے اس کا منہ ہی بند کر دیا، گارا اٹھا مٹی ڈال دی اس کے منہ پر۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون سے کسی نے پوچھا تھا، یا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اے فرعون، تو جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی آدمی اپنے رب کی نافرمانی کرے، اس کی بات نہ مانے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو فرعون نے کہا تھا کہ اس کو ڈوب کر مرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ جو رب کی نافرمانی کرے اپنے رب کی، اس کو ڈوب کر مرنا چاہیے۔ جو سزا اس نے خود تجویز کی تھی، اللہ پاک نے بھی اس کو وہی سزا دی، پھر پانی کے اندر غرق کر کے اس کو مار دیا اللہ۔ تو سامری نے حضرت جبرائیل کی جب وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے نا، عجیب اللہ کی قدرت تھی، جہاں پر گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا، جہاں پر گھوڑے کا پاؤں آتا تھا وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا۔ تو سامری نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، وہ گھوڑے کے پاؤں والی اٹھا کے اس نے محفوظ کر لی تھی۔ اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے نا، اس نے جو ہے نا یہ حربہ اختیار کیا تھا۔ یہ ظاہری طور پر تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا ہوا تھا، لیکن تھا منافق، یہ منافق آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو پتہ نہیں تھا، لیکن اب جب یہاں پر آئے تو بعد میں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی فرعون کی قوم کے جو ہے نا زیورات بھی اٹھا کر لائی تھی۔ بنی اسرائیلی فرعون کی قوم کے قبطیوں کے زیور بھی لے کر آئے تھے۔ وہ زیور ان کے پاس کیسے آئے تھے؟ وہ زیور ایسے آئے تھے کہ شادی کا موقع تھا، بنی اسرائیلیوں کی کوئی شادی کا موقع تھا، تو انہوں نے وہ فرعون کی قوم سے وہ زیورات مانگے تھے کہ ہم شادی کے اوپر وہ زیور استعمال کریں گے، پھر آپ کو واپس کر دیں گے، جیسے عورتیں کرتی ہیں ایسے۔
ایک تو روایت میں یہی لکھا ہے، دوسری روایت میں یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیلی جو ہے یہ غریب قسم کے لوگ تھے، اور فرعون کی قوم کے لوگ جو تھے وہ بڑے امیر ترین لوگ تھے، اور ان کو ہر وقت چوری کا ڈاکو کا خطرہ رہتا تھا، پریشان رہتے تھے، اس لیے وہ اپنے زیورات وغیرہ جو ہے بنی اسرائیلیوں کے گھر میں رکھ دیتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں، غریبوں کے گھر میں کون چور جائے گا، چور تو وہاں پر چوری کرتا ہے جہاں پر اس کو کچھ مال نظر آئے نا، لہذا وہ زیور ان کے گھروں میں رکھ دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے نا تو یہ زیور واپس نہ کر سکے ان کو، یہ زیور ہی سارے ان کے اٹھا کر لیا، اور زیور بھی بہت سارے تھے، تھوڑے بہت نہیں تھے، بہت زیور تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لینے کے لیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ زیور جو ہے نا یہ بنی اسرائیل فرعون کی قوم کے ہیں، ان کو کہتے تھے مال غنیمت، جو کسی دشمن قوم کے کافر قوم کا مال جو ہاتھ آ جائے مسلمانوں کے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ پہلے نبیوں کے دور میں، خاص کر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، یہ مال غنیمت کا مال جو ہے استعمال کرنا جائز نہیں تھا، یہ حرام ہوتا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی قوم کو یہ سارے زیور جو ہے نا کسی جگہ پر دفن کر دو۔ وہ سب نے زیور پھینک دیے، ساری قوم نے وہ زیور پھینک دیا، اور وہ تو بہت سارے زیور تھے، اوپر مٹی ڈال دی۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ پاک نے اس امت کے اوپر مال غنیمت کو کھانا اور استعمال کرنا حلال قرار دے دیا ہے، اس امت کے لیے جائز ہے مال غنیمت۔ تو وہ سامری جو آدمی تھا نا، وہ منافق، اس نے وہ زیور نکال لیے، نکال کے ان کو زیوروں کو پگھال وغیرہ کے نا ایک بچڑا بنا لیا، جیسے گائے کا بچڑا ہوتا ہے نا، ایسے بچڑا اس نے بنا لیا وہ زیوروں کا، شکل اس کی وہ بچڑے والی اس نے بنا لی، ڈھال لیا سارا، اور درمیان میں اس نے جو ہے نا ایک سوراخ رکھ لیا آر پار۔ وہ سوراخ ایسا تھا کہ جب ہوا آتی نا، وہ ہوا جیسے ہی اس کو ٹکراتی تو آوازیں آتی تھی، ٹی 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 کی آواز نکلتی تھی پھر، اور اس کے اندر اس نے وہ مٹی بھی بھر دی، وہ جو حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں والی اس نے اٹھائی ہوئی تھی، وہ مٹی بھی اس کے اندر بھر دی۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ بچڑا جو تھا، آیا وہ وہی زیور والا سونے کا بچڑا رہ گیا تھا یا حقیقتاً وہ بچڑا بن گیا تھا؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بالکل جیسے سچ مچ میں بچڑا ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو ویسے ہی بچڑا بنایا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ ویسے ہی زیورات کا یعنی سونے کا ہی بچڑا رہ گیا تھا، لیکن اس کے اندر سوراخ اس نے ایسے ہنر سے طریقے سے بنایا تھا کہ جیسے ہی ہوا آتی تھی تو وہ سیٹی کی طرح ٹی 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 کی آواز آتی تھی، اور اس نے پھر ساری قوم کو بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا رب یہ ہے، دیکھو کہ ہوا آتی ہے اور تھوڑی سی ٹی ٹی کرتا ہے، تمہارا خدا تو یہ ہے جو ٹی ٹی کر رہا ہے، تم بھی بھولے ہوئے ہو، سارے اللہ پاک کو سجدے کر رہے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بھولا ہوا ہے، وہاں جو ہے کوہ طور کے اوپر رب کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، رب تو یہاں پر موجود ہے، خدا تو تمہارا یہ ہے، یہ بچہ جو ٹی ٹی کر رہا ہے۔ خدا کی قدرت، اللہ رب العالمین نے جب اللہ پاک کسی قوم کو گمراہ کرتے ہیں نا، پھر ان کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو نہ بول سکتا ہے نہ کوئی اور بات کر سکتا ہے، ہاں جی، خدا تو وہ ہوتا ہے نا جس سے سوال کرو اور وہ سوال کا جواب بھی دے، یہ اس سے سوال کرو کوئی بات بھی کرو بس یہ ٹی 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 کر رہا ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ یہ نقصان کا مالک ہے نہ یہ نفع کا مالک ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، ہاں جی، خدا تو وہ ہوتا ہے جو موت حیات کا مالک ہو، جو ہاں جی موت سے بھی پاک ہو، جو ہر وقت ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، خدا تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے،
نبی کی ذات سے افضل ذات دنیا کے اندر کائنات کے اندر کسی کی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا املک لکم نفعا ولا ضرا، اے لوگوں میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفع نقصان کی مالک ذات صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، سجدے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ ساری قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ میں نے اتنا محنت کی، ان کو سمجھایا، اور ان سب نے وعدہ کیا کہ اللہ سے کوئی کتاب لے کر آؤ، کوئی قانون لے کر آؤ، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میں وہاں کتاب لینے کے لیے گیا، 40 دن بیٹھا رہا، اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، اور یہ لوگ بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ پہلے تو آئے نا موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے اور افسوس بھی کر رہے تھے کہ میری ساری محنت چلی گئی۔ پہلے تو اپنے بھائی کو پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی نبی تھے، جلال والے، غصے والے۔ اپنے بھائی کو پکڑ لیا، ہارون علیہ السلام کو، اور وہ ان سے عمر میں بڑے تھے لیکن درجے کے اعتبار سے کم تھے۔ درجہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پکڑ لیا، روایات میں بلکہ خود قرآن میں آتا ہے ایسے داڑھی بھی پکڑی، ایک ہاتھ سے سر کے بال بھی پکڑ لیے، ایسے پکڑ لیا اور ایسے جھٹکا دیا غصے سے۔ فرمایا کہ یہ کیا، میں نے جو تجھے سمجھایا تھا کہ قوم کو سمجھاتے رہنا، اور پیچھے ساری قوم شرک کرنا شروع کر دیا، اس نے بدعتی اور گمراہ ہو چکے ہیں، سارے شرک کر رہے ہیں، اللہ کی پوجا انہیں چھوڑ دیا، تو کہاں گیا تھا؟ تو نے ان کو سمجھایا نہیں؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، او اماں جایا، میری ماں کا بیٹا، میرے سر کے بال اور داڑھی تو نہ پکڑ، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا تو نہ کر۔ قرآن کہہ رہا ہے یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ابے کا بیٹا نہیں کہا، اماں کا بیٹا، وہ اماں کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے۔ یبن ام لا تأخذ، موسیٰ علیہ السلام نے جو غصہ کیا وہ بھی ان کا حق تھا کہ ساری قوم جو گمراہ ہو گئی، تو پہلے پوچھا نہیں اپنے بھائی سے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، بس غصے میں جو آ گئے پہلے اپنے بھائی کو پکڑ لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھائی نے کہا کہ مجھے پکڑے تو نہ، میری بات پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، تو اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں نے قوم کو سمجھایا، بڑی محنت کی، لیکن انہوں نے میری بات کو کوئی وزن نہیں دیا، میری بات انہوں نے مانی ہی نہیں، اس لیے یہ لوگ سارے شرک کرنا شروع کر دے انہوں نے۔ بہرحال اسی واقعے کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ترجمہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرمایا کہ پس تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد، اے موسیٰ علیہ السلام، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور بہکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے ان کو سامری نے، وہ منافق آدمی نے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، پس واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں، غصے سے بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم، فرمایا کہ اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ جب اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، پھر تم نے وعدے کو توڑا کیوں ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کیوں شروع کر دی تم نے؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا اللہ کا وعدہ جو تھا وہ لمبا ہو گیا ہے تمہارے اوپر؟ کیا وعدے کا زمانہ زیادہ ہو گیا ہے کہ تم نے اتنا جلد بازی کر لی؟ یا تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر نازل ہو؟ کیوں تم نے یہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی؟ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي، پس تم نے مخالفت کی ہے میرے وعدے کی۔ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا، کہنے لگے قوم کے لوگ، نہیں مخالفت کی ہم نے آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے۔ وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن بوجھ اٹھوائے گئے ہم قوم کے زیورات کا،
یعنی وہ قوم کے قبطیوں کے جو ہم زیور اٹھا کر لائے تھے، یہ سامری جادوگر نے، سامری نے، اس نے جو ہے نا وہ زیور اٹھا کے ان کا بچڑا بنایا اور اس کے اندر وہ مٹی بھی ڈال دی اور وہ آواز نکالتا تھا، ٹیں ٹیں کرتا تھا، اس نے ہمیں بہکایا اور گمراہ کر دیا کہ یہی تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کے پہاڑ پر گئے ہوئے، اصل خدا تو تمہارا یہ ہے، لہذا اس نے ہم نے سارا کچھ خراب کیا۔ فَقَذَفْنَاهَا، پس ہم نے پھینک دیا ان زیورات کو، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پس اسی طرح ڈال دیا سامری نے، یعنی اس کا بچڑا بنا لیا ان زیورات کا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پس نکالا اس نے ان کے لیے بچڑا جو جسم تھا، اس کے لیے آواز تھی، ٹیں ٹیں کرتا تھا۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، کہنے لگے کہ یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود بھی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گیا ہے، وہاں پر تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اللہ کو پہاڑ طور کے اوپر، تمہارا رب تو یہ ہے۔ ساری قوم بھی عقل کے مارے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، جیسا کہ آج کل بھی جو لوگ مشرک ہوتے ہیں نا، ان کی عقل نہیں ہوتی، مشرک آدمی قبر والے سے جا کر مانگتے ہیں جو بیچارہ خود مر چکا ہے، جس کو خود موت آ چکی ہے، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ وہاں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں، وہاں سے ان بزرگوں سے مانگتے ہیں، لیکن خدا سے مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کے در پر آنے کی توفیق نہیں ملتی، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے حضرت جی تویز دیو تے اساڈا بیٹا ہے نا جڑا وہ بیمار ہے ڈاڈا، کو دورے پوندے الٹیاں آندیاں، میں کہ میں تویز بھی دینا تے ان کو آخو نماز بھی پڑھے، اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کرے۔ وہ تویز گھن کے چلے گئے، میں کہ والا حال دی وے ایک دو دن تو بعد والا آ گئے، صحیح فرق تا تھی گئے، لیکن ان کو نماز دینا جو آ کے سنا وہ آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں نماز نہ پڑھ سکتا۔ جی اتنا پریشانی دے باوجود دربار پر جانے کے لیے تیار ہے، مولوی کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، پیر کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے در پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا یعنی اللہ کا در یاد نہیں آتا۔ بس اس وقت کے وہ لوگ بھی ایسے ہی کام کرتے تھے، اللہ کے در پر نہیں آتے تھے، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جانور کی عبادت شروع کر دی، لیکن رب کی عبادت کرنے پر راضی نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا يرون الا يرجع اليهم قولا، کیا نہیں دیکھتے، کیا پس نہیں دیکھتے وہ لوگ کہ نہیں لوٹاتا ہے ان کی طرف بات کو، یعنی کسی بات کا یہ بچڑا جواب بھی نہیں دے سکتا، بول نہیں سکتا ہے، صرف ٹیں ٹیں کر رہا ہے، جو بات نہیں کر سکتا، جو کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ کسی نقصان کا بھی مالک نہیں ہے اور نہ نفع کا مالک ہے، وہ تو خود آپ ہی بچڑا، اس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہوں، صرف ہوا کی وجہ سے ٹیں ٹیں جو کر رہا ہے، وہ خدا کیسے بن گیا جو ٹیں ٹیں کر رہا ہو؟ خدا تو وہ ہے جو نفع کا بھی مالک ہے اور نقصان کا بھی مالک ہے، اور وہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ واقعہ آگے بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔